صلی اللہ محمد وآلہ بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی لوگ کرتے ہیں کیوں آہوزاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی دلہا کی پھوپھیوں کو لاؤ ان کی چھوٹی چچی کو بلاؤ دیر ہوتی ہے جلد آؤ باری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی جا کے کہہ دو شائع زمن سے کوئی سگرا کو لائے وطن سے جاؤ اکبر منگاؤ سواری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی سنتی ہوں فاطمہ کی خزادی گھر میں دو بھائیوں کی ہے شادی آج جاگی ہے قسمت تمہاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی کوئی قبر حسن پر یہ کہنا دیکھو جائے بیٹے کا صحرا ان کی فرقت میں ہے آنسو جاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کی آتی ہے مہندی میری بالی سکینہ کہاں ہو کیوں نگاہوں سے اب تک نہاں ہو نگلے جاؤ بانو کی پیاری میرے بچے کی آتی ہے
مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کیا تھی ہے مہندی اے وزیر کمیشر بپا تھا سننے والا ہر ایک رو رہا تھا ماں جو کہتی تھی با آہوزاری میرے بچے کیا تھی ہے مہندی بیوہ شبر کی رو کر پکاری میرے بچے کیا تھی ہے مہندی آواز بلند سلوات بر محمد وآل محمد صلوات کیا دیکھتی سغرا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی سغرا زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی سغرا زینب کے آنسوؤں میں برسی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا برچھی کا زخم تازہ تا زندگی رہے گا اکبر کا کلیجہ ہے زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو سغرا نظر اٹھاؤ قاسم کا حال دیکھو بکھرا ہوا ہے لاشا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا اے دیدائے تصور تجھ کو دکھائی دے گا چھوٹا سا ایک جھولا زینب کے آنسوؤں میں کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کے آنسوؤں میں عباس کا بریدہ لاکھوں کے دست میں ہے عباس کا بریدہ لاکھوں کی داستاں ہے بہتا ہے غم کا دریا زینب کی آنسوؤں میں کیا دیکھتی سغرا زینب کے آنسوؤں میں منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں زندان شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن زندہ شام میں ہے چھوٹی سی قبر لیکن
موجود ہے سکینہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں۔ اب آن اور محمد بھی یاد آ رہا ہے، اب آن اور محمد بھی یاد آ رہا ہے، ہونے لگا اضافہ زینب کی آنسوؤں میں، کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں۔ ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ، ظلم و ستم کے منظر سب دیکھ لے مدینہ، ہے شام اور کوفہ زینب کے آنسوؤں میں، کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں۔ شبیر پیش داور جائے گا ساتھ لے کر، شبیر پیش داور جائے گا ساتھ لے کر، بھیگا ہوا امامہ زینب کی آنسوؤں میں، کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں۔ بے پردگی کا عالم کیسے یہ دل لکھے، بے پردگی کا عالم کیسے یہ دل لکھے، خود دیکھ لے زمانہ زینب کی آنسوؤں میں، کیا دیکھتی سغرا زینب کی آنسوؤں میں، منظر ہے کربلا کا زینب کی آنسوؤں میں۔ اور محمد وآل محمد صلوات اللہ علیہ۔ بین تھا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، خشک ہے زبان میری، تین دن کی پیاسی ہوں، کون پانی لائے گا، شام ہونے والی ہے، بنتا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، شام کے اندھیرے میں کانپتی ہے رہ کر، شام کے اندھیرے میں کانپتی ہے رہ کر، گھٹ رہا ہے دم میرا، شام ہونے والی ہے، بنتا سکینہ کا شام ہونے والی ہے، کیا سعید کہتا ہے حال دل سکینہ کا،
کیا سید کہتا ہے حال دل سکینہ کا، صبح سے ہی ہنگامہ شام ہونے والی ہے، بینتا سکینہ کا۔ بر محمد والے محمد صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ ماشاءاللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین وبارئ الخلائق اجمعین، العاقبۃ لأہل التقوی والیقین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، البشیر النذیر وسراج المنیر، الطاہر الطاہر، الدر الفاخر، والبحر الزاخر، العلم الظاہر، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، حبیب قلوبنا، حبیب الہ العالمین، بالقاسم مصطفیٰ محمد۔ ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الأبرار المنتجبين، الذين عذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ سیما بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، ولعنت اللہ الدائمۃ الابدیۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین، وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم، والشاکین فیہم والمنحرفین عنہم من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآنہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اس سلسلے کی چوتھی مجلس آپ پہنچی ہے۔ آپ کے سامنے گفتگو رسالت و نبوت پر ہو رہی ہے۔ کل جتنا ممکن تھا کمالات مدنیہ محمد پر گفتگو ہوئی، اس کے بدن کے کمال، اس کی زبان کا کمال، اس کے دماغ کا کمال، پیروں کا کمال، سب آپ کے سامنے بیان کیا۔
نہ وہ روح میں ہمارے جیسا ہے اور نہ ہی وہ بدن میں ہمارے جیسا ہے۔ روح سنتے آئے ہیں، بدن میں نے آپ کو سنا دیا۔ وہ کسی بھی اعتبار سے ہمارے جیسا نہیں ہے۔ ہم دیکھنے میں آنکھوں کے محتاج ہیں، وہ آنکھوں کا محتاج نہیں، آنکھیں اس کی محتاج ہیں مجھ سے دیکھا جائے۔ ہم اگر تھوڑے سے گندے ہو جائے، کوئی غلاظت لگ جائے، یا غلاظت نہیں بلکہ پسینہ ہی زیادہ نکل آئے، تو ہم پر مکھیاں آنے لگتی ہیں۔ رسالت کا پسینہ نکلتا تھا، مگر وہ پسینہ بھی نوری ہوتا تھا، وہ پسینہ بھی نوری تھا، کراماتی پسینہ تھا، معجزاتی پسینہ تھا۔ اور ایک ہم ہیں خاکی، ہم جیسے بندے کو مکھیاں چھوڑتی نہیں ہیں، محمد جیسے بشر کے بدن پر مکھی بیٹھتی نہیں ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ بشر کہتے ہیں نا، ہمارے جیسا ہے کہ ہم کو چھوڑتی نہیں ہے، اس کے بدن پر بیٹھتی نہیں ہے۔ گویا کہ پرندہ سر کے اوپر سے نہیں گزر رہا، مکھی بدن پر نہیں بیٹھ رہی، یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتی ہے کہ اپنے نبی کو پہچانو، اس کی عظمت کو جانو، اس کی معرفت حاصل کرو کہ ہم جیسے پرندے بھی اس بات کو جانتے ہیں، مگر تم جیسے انسان اس کو نہیں سمجھ سکتے، کہ ہم پرندے ہو کر اس کو سمجھ رہے ہیں، پھر بھی تم اس کو کہہ رہے ہو کہ وہ تمہارے جیسا ہے۔ تمہارے جیسا گھٹیا اور لئیم کوئی نہیں ہے، وہ پورے کا پورا طیب ہے، وہ پورے کا پورا پاک و پاکیزہ ہے، وہ پورے کا پورا نور ہے، وہ پورے کا پورا رسول ہے۔ ہمیں بھی اس کو سمجھنا پڑے گا رسالت کو۔ ایک بار صلوات پڑھیے مل جل کر محمد و آل محمد۔ تھوڑا تھوڑا قریب آتے ہیں۔ جو لوگ پیچھے آ رہے ہیں وہ ان سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آتے جائیں تاکہ جگہ بھی بنتی جائے گی، پیچھے بیٹھنے والوں کو آسان دیکھیں 1 گھنٹے میں گفتگو تمام کر دوں گا آج کہ وہ نوری ہے، اس کا بدن نوری ہے، اس کی روح نوری ہے۔ ہم یہاں سے میں جو 2-4 باتیں رہ گئی تھی ان کو پڑھ کر پھر منزل معراج کی طرف بڑھ جاؤں گا، اور یہیں سے معراج بھی ہے۔ آپ سب کے پاس گاڑیاں ہیں سب کے پاس؟ بھائی اس کو ایک جگہ چھوڑ دیں، اس کی سیٹنگ کر کے چھوڑ دیں بالکل اس کو، کہ آپ کے پاس گاڑیاں ہیں۔ آپ جب گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو گاڑی پرانی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے میں آپ کے درمیان گفتگو کر رہا ہوں کہ آپ جب اس پر بیٹھتے ہیں تو ایک کیفیت ہوتی ہے، گاڑی پر آپ کا ایک اثر پڑتا ہے، آپ کی گاڑی پرانی بھی ہو جاتی ہے، ہوتا ہے کہ نہیں؟ خراب ہو جاتی ہے۔ رسالت بھی اپنے دور کی ہر سواری پر بیٹھی تھی۔ بھائی توجہ، رسالت بھی، میرے بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ان کی بھی خصوصی توجہ چاہیے کہ رسالت بھی اپنے دور کی ہر سواری پر بیٹھی تھی۔ اس زمانے میں اونٹ ہوتے تھے، اللہ کے رسول رحمت بن کر سوار ہوئے۔ اس زمانے میں گھوڑا ہوتا تھا، اللہ کے رسول رحمت بن کر سوار ہوئے۔ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں، جس سواری پر اللہ کا رسول بیٹھتا تھا وہ مقدر والی ہوتی تھی، اس کا مقدر بدل جاتا تھا۔ وہ مقدر والی ہوتی تھی، اس کا مقدر کیا ہوتا تھا؟
بدل جاتا تھا. آپ کہو گے کیسے؟ دیکھیے آپ بیٹھتے ہو سواری پہ، اثر دوسرا ہوتا ہے، وہ ہے رسالت. اور جو پڑھ رہا ہوں وہ اختلاف کے بغیر پڑھ رہا ہوں. ایسا نہیں ہے کہ شیعہ کتب میں ملے گا، غیروں کی کتب میں نہیں ملے گا، بلکہ جو پڑھ رہا ہوں ہر طرف والوں نے لکھا ہے. ہر طرف والوں نے شمائل میں کمالات بدنیہ میں لکھا ہے کہ نبی جب بیٹھتے تھے سواری پر تو اثر کیا ہوتا تھا. جملہ کس کا ہے؟ جملہ علی ابن ابی طالب کا ہے. ابن عباس نے بیان کیا ہے، علامہ مجلسی نے بھی بیان کیا ہے، علامہ ترمذی نے بھی بیان کیا ہے. کہتے ہیں کلو دابت، توجہ میرے دوستوں کی، میرے نوجوانوں کی، میرے بزرگوں کی، کہ کلو دابت رکبہ النبی بقیہ علی سنہا لا تہرو قطو. کہتے ہیں جس سواری پر بھی اللہ کا رسول سوار ہوتا تھا اس کی سن اور عمر رک جاتی تھی، وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. سنا تھا؟ جس سواری پر بھی رسالت سوار ہوتی تھی اس کی سن اور عمر رک جاتی تھی. توجہ توجہ، وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. یہ رسالت کے بدن کے کمالات میں سے بغیر اختلاف کے سب نے لکھا ہے. کسی ایک نے لکھا ہوتا تو مان لیا جاتا کہ ہاں یہ ادھر والوں نے لکھ دیا، ادھر والوں نے نہیں لکھا. شیعہ، سنی، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جتنی بھی کتب، کوئی سی بھی شمائل کی کتب، کمالات بدنیہ محمد کی کتب، کسی بھی کتاب کو اٹھا کر دیکھیے، اگر کسی نے کمالات لکھے ہیں تو ان میں یہ جملہ ضرور ملے گا کہ کلو دابت رکبہ النبی بقیہ علی سنہا لا تہرو قطو، کہ جس سواری پہ رسالت بیٹھتی تھی وہ حیوان کبھی بوڑھا، بھائی کیا نہیں ہوتا تھا؟ وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. جملہ کہوں، جس سواری پر رسول بیٹھ جائے وہ حیوان بوڑھا نہیں ہوتا، تو جس مومن کے دل میں عشق نبی آ جائے، عشق علی آ جائے، وہ بوڑھا کیسے نظر آئے گا؟ ہائے ہائے ہائے، مغوا کی سماتے ہیں. وہ بوڑھا کیسے؟ میرے بزرگ جو پیچھے بیٹھے ہیں، بھیا آپ 70 سال کی عمر میں آ کر مجلس سن رہے ہو، وہ 20 سال کا نوجوان کھڑے ہو کر مجلس سن رہا ہے، آپ آگے بیٹھ کے سن رہے ہو، وہ پیچھے بیٹھ کے سن رہا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مومن کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا. مومن کا دل کبھی بوڑھا نہیں ہوتا ہے. دلیل ہے کیونکہ جس دل میں عشق نبی آ جائے، عشق علی آ جائے، وہ بوڑھا نہیں ہوگا. کمال ہے کلو دابت رکبہ النبی بقیہ علی سنہا لا تہرو قطو. جس سواری پہ رسالت سوار ہوتی تھی وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. اب ایک دلیل دیتا چلوں، کیوں فرمایا نبی کا امتی، علی کا امتی جب بروز حشر قیامت کے دن اٹھے گا 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، 30 سال کا جوان نظر آئے گا، کیونکہ دل میں عشق علی لے کے اٹھے گا. یہ روایت کا جملہ بڑا مشہور ہے کہ آپ مرے چاہے 80 سال کے یا 90 سال کے، لیکن جب آپ اٹھیں گے تو جوان ہوں گے، 30 سال کے جوان. شاید یہی وجہ ہے کہ دل میں عشق نبی ہے تو اللہ نے یہاں تو بوڑھا کر دیا مگر محشر میں جوان اٹھائے گا. یہاں صلہ نہیں ملا لیکن آپ کو وہاں پر صلہ ملے گا. اب توجہ میرے نوجوانوں کی، میرے بزرگوں کی، میرے بھائیوں کی، میرے بچوں کی، میرے ہمسن، میرے کم سن، کم عمر جتنے بھی ہیں سب کی توجہ چاہتا ہوں. جملہ آپ تک پہنچ چکا ہے کہ کلو دابت رکبہ النبی بقیہ علی سنہا لا تہرو قطو. جس سواری پر بھی اللہ کا رسول سوار ہوتا تھا وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا. اب ہم سے اور نوجوانوں تم سے، میرے جتنے بھی نوجوان ہیں، چاہے یہاں بیٹھے ہوئے چاہے باہر کھڑے ہوئے، اگر میری آواز پہنچ رہی ہے تو یہ گفتگو ان کے لیے ہے. ہم سے ایک سوال ہوتا ہے. کیا سوال ہوتا ہے؟ کہتے ہیں آپ کے امام 1400 سال گزر گئے، 1300 سال گزر گئے، آج تک جوان کیسے ہیں؟ بھائی کیا میں کچھ کہہ رہا ہوں؟ بھائی یہ اعتراض آپ سے بھی ہوگا، اہل موا ہوگا کہ آپ کے امام ابھی تک جوان کیسے ہیں؟ اور دلیل ہے آج تک امام زمانہ کی جس نے زیارت کی ہے اس نے امام کو نہ بوڑھا دیکھا ہے نہ بچہ دیکھا ہے بلکہ جوان دیکھا ہے.
کتب میں بھی جو بیان ہوئے ہیں واقعات، خواب میں جو دیکھا ہے لوگوں نے امام کو بوڑھا نہیں دیکھا، بچہ نہیں دیکھا، بلکہ کیا دیکھا؟ جوان دیکھا ہے۔ اب اعتراض جو دشمن کرتا ہے کہ آپ کے امام اب تک جوان کیسے ہیں؟ بھیا سمجھنے کی بات ہے، کتابوں میں جملہ لکھا ہے، ہماری بھی تمہاری بھی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں جملہ لکھا ہے، اور اسی جملے سے استفادہ کر کے میں خطابت کا ایک گوشہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کلو دابۃ رکبھا النبی بقی علی سنھا لا تحرکت، جس سواری پر بھی رسالت سوار ہوتی تھی، اللہ کا رسول سوار ہوتا تھا، وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ اما جس سواری پر رسالت سوار ہو جائے وہ حیوان بوڑھا نہیں ہوتا تھا، تو میرا وہ وقت کا امام جس کی رگوں میں خون نبی ہے، وہ کئی سو سال گزرنے کے بعد کیسے بوڑھا نظر آئے گا؟ جب حیوان بوڑھا نہیں ہوتا، اللہ نے یہ صفت دی ہے معصوم کو، یہ اختیار دیا ہے معصوم کو کہ معصوم جب چاہے اپنی عمر کو روک دے اور جب چاہے جس عمر میں ڈھل جائے۔ یہ اللہ نے معصوم کو صفت دی ہے کہ جس سواری پر اللہ کا رسول بیٹھ جائے وہ حیوان بوڑھا نہیں ہوتا۔ تو میرا وہ وقت کا امام جس کی رگوں میں خون نبی ہے، بھائی ذوالجناح اٹھتا ہے، یہاں پر اٹھتا ہے مہوہ میں؟ ہاں اٹھتا، الحمدللہ۔ یہ اعتراض مجھ سے ہوا تھا، میں نے اسی سے جواب دیا تھا۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ ذوالجناح عصر عاشور، میرے بچوں تم غور سے سننا کیونکہ یہ گفتگو تمہارے لیے ہے، بزرگوں سے تو میں نے سیکھا ہے کہ کہتے ہیں کہ ذوالجناح عصر عاشور شہادت امام حسین کے بعد کسی کو دکھائی نہیں دیا، مشہور ہے۔ روایت یہ ہے کہ وہ دریا میں چلا گیا، فرات تھا، فرات کے پاس تک دیکھا، دریا میں چلا گیا، اس کے بعد کسی نے نہیں دیکھا۔ آگے کی روایت ملی یہ، جب امام زمانہ آئیں گے تو ساتھ میں ذوالفقار بھی لائیں گے، اسی گھوڑے کی پشت پہ سوار ہوں گے۔ سنا ہے آپ نے نا کہ جب امام آئیں گے تو ذوالجناح کی پشت پہ سوار ہوں گے۔ ایک صاحب کہنے لگے بھائی آپ کے تو امام آپ نے تو حیوانوں کو بھی زندہ رکھا ہے۔ بھائی بہت بڑا برہان دے کے جاؤں گا خدا کی قسم، شاید اہل مہوہ تک بات پہنچی تو ہر دل مجھے دعا دے گا۔ کہہ رہے آپ کے امام آپ نے حیوانوں کو زندہ رکھا ہے، ذوالجناح کو زندہ رکھا ہے۔ کہتے ہیں وقت کا امام آئے گا تو اس کی پشت پر بیٹھ کے آئے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بالکل ہو سکتا ہے، کیا تم نے نہیں لکھا ہے کلو دابۃ رکبھا النبی بقی علی سنھا لا تحرکت، جس سواری پر بھی رسالت سوار ہوتی تھی وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا، جس سواری پر بھی اللہ کا رسول سوار ہوتا تھا وہ حیوان کبھی بوڑھا نہیں ہوتا تھا۔ ذوالجناح کی تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، یہ حسین کے پاس تھا، حسین سے پہلے حسن کے پاس تھا، حسن سے پہلے علی کے پاس تھا، علی سے پہلے رسول کے پاس تھا، رسول اس کی پشت پہ سوار ہوئے تھے۔ ارے یہ ذوالجناح بوڑھا نہیں ہوا، بوڑھا رسالت نے نہیں ہونے دیا، موت اللہ نے نہیں دی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ سب مل جل کے باواز بلند۔ یہ دلیل بچوں یاد رکھنا اپنے ذہنوں میں، اگر تم پر کوئی اعتراض کر دے تو یہی چیز یاد رکھنا کہ رسالت ذوالجناح کی پشت پہ سوار ہوئی تھی۔ یہ حسین کا گھوڑا نہیں تھا، یہ رسول کا گھوڑا تھا جو حسین کو ملا اپنے بھائی حسن سے، حسن کو ملا تھا اپنے بابا سے، اور علی کو ملا تھا رسالت سے۔ یہ رسول کا گھوڑا تھا۔ تو یہ کلو دابۃ رکبھا النبی بقی علی سنھا لا تحرکت، شمائل کا جملہ بڑا خوبصورت تھا کہ سواری پہ بیٹھتے تھے بوڑھی نہیں ہوتی تھی۔ ہمارا وہ وقت کا امام جس کی رگوں میں خون نبی ہو وہ بھی بوڑھا نہیں ہوا۔ خون سے ایک چیز پڑھتا چلوں، میرے اور آپ کے چھٹے امام، اللہ کی سچی زبان
صادق امام اور صادق زبان امام صادق علیہ السلام. تو اب امام صادق اپنے بیت الشرف سے باہر نکلے. بیت الشرف سے باہر نکلے اس عالم میں کہ امام کے ہاتھ میں ایک لکڑی کا عصا تھا. لکڑی کا عصا لے کر امام نکلے. شاگرد بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں. امام امامت کے قدموں سے چلتے ہوئے مسجد میں پہنچے. آج کا دستور بدل گیا. جب بھی امام آتے تھے گھر سے باہر خالی ہاتھ آتے تھے. آج جب آئے ہیں تو ایک عصا لے کر آئے ہیں. تو اصحاب بھی تھوڑے سے پریشان, شاگرد بھی, کہ امام اگر کچھ لائے ہیں تو اس میں کچھ راز ہوگا, اس میں کوئی بات ہوگی. ایک اس میں شاگرد بھی تھا. وہ شاگرد جو ہے, میں ممبر سے نیچے آؤں گا تو آپ کو اس کا نام بتاؤں گا وہ شاگرد کون تھا اگر آپ پوچھیں گے تو. وہ شاگرد بھی تھا. تمام شاگرد بیٹھے تھے. کسی میں ہمت نہیں ہوئی پوچھنے کی. اس نے پوچھا پڑھ کر, تڑپ کر, اے فرزند رسول, آپ جب بھی آتے تھے خالی ہاتھ آتے تھے, یہ آپ کے ہاتھ میں آج یہ لکڑی کیسی ہے, آپ اس کو لے کر کیوں آئے ہیں؟ صادق امام مسکرائے. مسکرانے کے بعد ایک جملہ کہا, یہ اللہ کے رسول کا عصا ہے جو رسالت کے ہاتھ میں ہوتا تھا, آج میرے ہاتھ میں ہے. یہ رسالت کا عصا ہے جو رسالت کے ہاتھ میں ہوتا تھا اور آج میرے ہاتھ میں ہے. جیسے ہی اس نے یہ سنا تڑپ گیا. کہنے لگا, مولا اے فرزند رسول, یہ ہمارے لیے تبرک ہے, یہ متبرک ہے, یہ قیمتی ہے, اس کو چومنا چاہیے. بھئی آپ تازیہ چومتے ہیں کیونکہ کیوں متبرک ہے, ایک نسبت رکھتا ہے. اس کو بھی وہی تھا, یہ متبرک ہے, رسالت کا عصا ہے, اس کو چومنا چاہیے. توجہ میری طرف. کہتے ہیں تمام اصحاب اور شاگردوں کے درمیان یہ شخص کھڑا ہوا اس عصے کو چومنے کے لیے کہ یہ متبرک ہے, یہ قیمتی ہے, یہ عصائے نبی ہے, یہ رسالت کے ہاتھوں میں ہوتا تھا, ایک بار اس کو چومنا چاہیے. کہتے تمام کے درمیان یہ کھڑا ہوا, چلتا ہوا مولا کے قریب پہنچنے لگا, امام صادق کے قریب پہنچنے لگا. جیسے ہی قریب پہنچا اور اس نے چاہا کہ میں عصا کو چوموں, ایک بار میرے صادق امام نے اپنی آستین کو پلٹنا شروع کیا. پلٹتے گئے, وہ قریب آتا گیا. جیسے ہی قریب آیا امام نے فرمایا, یہ لکڑی کا عصا ہے جو رسالت کے ہاتھ میں ہوتا تھا, اس کو چومتا ہے, اس ہاتھ کو کیوں نہیں چومتا جس میں رسالت کا خون گردش کر رہا ہے؟ اس لکڑی کے عصا کو چومتے ہو, اس ہاتھ کو کیوں نہیں چومتے جس میں خون نبی گردش کر رہا تھا؟ یقیناً لوگوں کو اس ید اللہ ہاتھ کا عرفان نہیں تھا, ورنہ لوگ عصا کو چھوڑ کر امام صادق کو چومتے. عرفان نہیں تھا. رسالت کے عصا کی اہمیت تھی, رسالت کے خون کی اہمیت نہیں تھی. صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر. رسالت کے خون کی اہمیت نہیں تھی, عصا کی اہمیت تھی. یہ شمائل کا تھا کہ سواری پر بیٹھتے تھے, حیوان بوڑھا نہیں ہوتا تھا. مجھے ایک منظر یاد آ رہا ہے, اجازت ہو تو پڑھتا چلوں, کہ جب جنگ خیبر ہوئی, جب جنگ خیبر بہت سا مال غنیمت ہاتھ لگا. کہتے ہیں اس میں ایک حیوان بھی ہاتھ لگا. ایک حیوان, ایک سواری ہاتھ لگی. جب وہ ہاتھ لگی تو مولا کائنات نے وہ رسالت کو دے دی. اللہ کے رسول یہ بھی ہے,
مال غنیمت میں سنیے گا، بڑا عجیب واقعہ ہے. کہتے ہیں جیسے ہی یہ حیوان سواری رسالت کی بارگاہ میں پہنچی اور پہنچنے کے بعد اس نے ایک بار بولنا شروع کیا. حیوان نے بولنا شروع کیا. کیا بولا؟ کہا یا رسول اللہ اخرج اللہ من جدی نسلی ستینا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے میرے جد کی نسل سے 60 حیوانوں کو پیدا کیا. دیکھیں حیوان بول رہا ہے کہ میرے جد کی نسل سے 60 حیوانوں کو پیدا کیا. وَلَمْ يَرْكَبْهَا إِلَّا نَبِيٌّ، اور ان 60 کے اوپر کوئی نہیں بیٹھا سوائے نبی کے. ہائے ہائے ہائے، کہاں پڑھ رہا ہوں میں. ان کی پشت پر کوئی نہیں بیٹھا سوائے نبی کے، کہ جب تک وہ نبی نہ ہو کسی نے اپنی پشت پہ بیٹھنے نہیں دیا. اگر کوئی بیٹھتا تھا تو گرا دیتا تھا. یہ وہ حیوان ایسے تھے، کہتے 60 حیوان تھے پیدا ہوئے، کوئی ان پر سوار نہیں ہوا. لم یرکبھا الا نبی، سوائے نبی کے. اب یہ حیوان گویا ہوتا ہے، کہتا یا رسول اللہ لم یبکی جدی من نسلی غیری، اب میرے جد کی نسل سے کوئی نہیں بچا میرے علاوہ، مجھے اللہ نے آپ کے لیے قرار دیا ہے. بھائی اہل موا جملہ کہہ کے جا رہا ہوں، اگر آپ کو دعاؤں سے نوازنا ہے نواز دینا. کہ مجھے اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے، آپ کے لیے قرار دیا ہے، آپ کے لیے خلق کیا ہے. یہ بتائیے یہ حیوان کس میں سے ہے؟ حیوان وہ ہوتا ہے جو نافہم ہوتا ہے، نا سمجھ ہوتا ہے، کم عقل ہوتا ہے، بد عقل ہوتا ہے. جس میں عقل نہیں ہوتی وہ حیوان ہوتا ہے، وہ جانور ہوتا ہے. ہم بھی اپنی زبان میں کہتے ہیں اگر کوئی کم عقلی کا کام کرے تو اس سے کہتے ہیں بھائی بالکل جانور ہو گئے ہو، بالکل حیوان ہو گئے ہو. مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے یہ نافہم ہے، یہ ناسمجھ ہے، یہ کم عقل ہے، یہ بد عقل ہے، یہ اپنے اندر عقل نہیں رکھتا. یہ بھی حیوان تھا، کم عقل تھا، کم شعورہ تھا، بد عقل تھا، مگر اتنا جانتا تھا اگر رسالت کی بارگاہ میں آ جاؤ تو بولنا پڑتا ہے. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے اس حیوان سے بھی بدتر بشر تھے جن سے رسالت قلم دوات مانگتی رہی، کسی نے بولا بھی نہیں. رسالت قلم دوات مانگتی رہی اور کوئی بولا بھی نہیں. اللہ کے رسول نے اس حیوان سے کہا جا تیرا نام ہے یافور، میں نے تجھے نام دیا یافور. جب بھی کوئی دوسرا جا کر کہتا تھا عجب رسول اللہ، جا تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، کہتے ہیں فوراً فاخرجا الیہ، دیر نہیں کرتا تھا یہ حیوان فوراً نبی کی بارگاہ میں آ جاتا تھا. خود نبی نہیں، کوئی غیر جا کر کہتا تھا عجب رسول اللہ، تجھے اللہ کا رسول بلا رہا ہے، فاخرجا الیہ، فوراً نبی کی بارگاہ میں آ جاتا تھا. پھر میں اپنی خطابت سے مجبور ہوں کہ کوئی دوسرا جا کر کہتا تھا، نبی نہیں کہتے تھے، یہ فوراً بارگاہ رسالت میں چلا آتا تھا. اما یہ حیوان تھا، کم عقل تھا، بد عقل تھا، مگر نبی کے بلانے پہ چلا آتا تھا. مجھے سمجھ میں نہیں آتا وہ کیسے مسلمان تھے جس کو جنگ احد میں رسالت بلاتی رہی، کوئی پہاڑ پہ چلا گیا، کوئی غار میں چلا گیا. صلوات پڑھ محمد و آل محمد پر. کوئی پہاڑ پہ چلا گیا، کوئی غار میں چلا گیا. یہ جانور تھا. خدا کی قسم میں کہتا ہوں، اور میں نہیں کہتا ہوں، قرآن کہتا ہے، میری ہر بات روایت اور آیت سے رہتی ہے. قرآن کہتا ہے یہ بتائیے وہ جو رسول کے بلانے پر نہیں آئے اور یہ حیوان جو رسول کے بلانے پہ چلا آیا، یہ بتائیے کیا وہ انسان اور یہ حیوان برابر ہو سکتے ہیں؟
ہائے 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 ہائے، کیا وہ حیوان اور یہ انسان برابر ہو سکتے ہیں؟ اما کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کی آیت پیش کر رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے آواز دے دی، کل انعام بل ہم اضل، اما یہ حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ یہ حیوانوں کی طرح ہیں، کل انعام بل ہم اضل، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ ہم اہل تشیع، اہل موا قدردان ہیں کہ نہیں؟ ہم کبھی محسن کے احسان کو نہیں بھولتے۔ شیعہ کبھی محسن کے احسان کو نہیں بھولتے، خود نبی سے نہیں، خود نبی نہیں بلکہ نبی کا ایک حیوان تھا جو نبی کے بلانے پہ آ جاتا تھا۔ آج میں موا میں بیٹھ کر منبر پر اس کا نام لے رہا ہوں کہ اس کا نام یافور تھا۔ تاریخ میں ایسے بھی ہیں جن کے نہ باپ کا نام پتہ چلا ہے نہ آج تک ان کا نام زندہ ہے، کیونکہ انہوں نے رسالت کو چھوڑ دیا۔ اس نے رسالت کو تھام لیا، منبر سے بتا رہا ہوں اس کا نام یافور تھا۔ اب ہماری دوسری مثال دیکھو گے، وہ شعر کیا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو، یاد ہے کسی کو؟ کہ محمد سے وفا تو نے تو، بڑا مشہور مصرع ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ہائے ہائے، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ خدا کی قسم ہمارا بھی یہی نعرہ ہے اور ہم ہی اسی میں سچے ہیں۔ کیوں؟ دیکھیے، خود نبی سے نہیں، نبی کے نواسے سے ایک گھوڑے نے کربلا میں وفا کی تھی۔ آئے ہائے ہائے، نبی کے نواسے سے ایک گھوڑے نے کربلا میں وفا کی تھی۔ شیعہ قوم آج تک اس کا احترام کر رہی ہے، اس کی شبیہ نکال رہی ہے، اس کو چوم رہی ہے، اس کو لباس پہنا رہی ہے، اس کو لباس پہنا رہی ہے، اس کو کھانا کھلا رہی ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ یہ نبی کے نواسے کے باوفا گھوڑے کی شبیہ ہے۔ آج وہ گھوڑا نہیں ہے، وہ ذوالجناح نہیں ہے، مگر اس کی شبیہ نکال کر ہم احترام کر کے بتاتے ہیں کہ ہم قدردان قوم ہیں، ہم کبھی محسن کے احسان کو نہیں بھولتے۔ اے کاش نبی کے ساتھی اس گھوڑے جتنی وفا کرتے تو ہم بھی ان کے قدموں کو چومتے۔ ہم قدردان قوم ہیں، اگر جس نے نبی سے وفا کی ہم اس کے ہیں، جس نے رسالت سے وفا نہیں کی ہمارا اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ نبی سے کے نواسے کے گھوڑا، میں بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ کل آخری مجلس ہے اس خمسے کی، اس کے بعد ممبر بدلے گا تو ہو سکتا ہے میرا مزاج بدلے، میں ایک دو باتیں اور پڑھ کے جاؤں ان بچوں کے لیے، بزرگان بہتر جانتے ہیں۔ نبی کا گھوڑا نام کیا تھا؟ بولیے، نام کیا تھا؟ خاموش ہے بھائی، بولنا چاہیے۔ نام کیا تھا نبی کے گھوڑے کا؟ مرتجز۔ یاد آ گیا الحمدللہ، میں بچوں کے لیے پڑھ رہا ہوں، بزرگان بہتر جانتے ہیں کہ نام تھا نبی کے گھوڑے کا کیا؟ مرتجز۔ پھر دوہرا دوں، نبی کے گھوڑے کا نام تھا مرتجز، جس کو ذوالجناح کہتے ہیں جو کربلا میں تھا، اس کا نام تھا مرتجز۔ مرتجز کا معنی کیا ہے؟ مرتجز کے معنی ہے رجز پڑھنے والا۔ ہائے 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 ہائے، کاش میرے جملے واضح ہو جائیں۔ مرتجز کا معنی ہے رجز پڑھنے والا، اور رجز پڑھا جاتا ہے میدان جنگ میں۔ بھائی کچھ غور کیا؟ مرتجز کے معنی ہے رجز پڑھنے والا، اور یہ نام کس نے رکھا اس گھوڑے کا؟ کہتے ہیں اس گھوڑے کا نام رکھا ہے رسول نے۔ بھائی رسالت کسی حیوان کا نام مرتجز رکھ رہی ہو تو اس میں راز ہوگا۔ مرتجز کا معنی ہے رجز پڑھنے والا، اور رجز پڑھا جاتا ہے میدان جنگ میں، تلواروں کے درمیان میں، بھالوں کے درمیان میں، نیزوں کے درمیان میں، جنگ کے درمیان میں انسان جاتا تھا تو رجز پڑھتا تھا، رجز پڑھ کے اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، فلاں قبیلے کا ہوں، فلاں خاندان کا ہوں۔ یہ تو ہے انسان، مگر یہ ہے حیوان۔ پیغمبر نے اس کا نام رکھا مرتجز۔ مرتجز کہتے ہیں رجز پڑھنے والے کو، اور رجز پڑھا جاتا ہے میدان جنگ میں۔ اب جو سوال ہوا اس کا نام مرتجز کیوں رکھا، جواب یہ آیا کہ جب بھی اللہ کے رسول اس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو
کے کسی جنگ میں جاتے تھے، نبی کلام نہیں کرتے تھے، نبی کے کلام کرنے سے پہلے یہ گھوڑا اپنی ہنہناہٹ میں کہتا تھا نبی تو اپنے مقام پر مجھ سے بات کرو، میں نبی کا مرتجز ہوں۔ رسالت بعد میں کلام کرتی تھی، جب یہ ہنہناتا تھا اپنی زبان میں پیغمبر تھپ تھپاتے تھے اور کہتے تھے تیرا نام مرتجز ہے، مجھے رجز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو رجز پڑھ رہا ہے۔ یہ تھا گھوڑا۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ باتیں جو تھی ذہن میں رکھیے گا، رسالت کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے۔ ہمیں تقریر کا دوسرا رخ پیش کروں۔ رسالت کو سمجھنے کے لیے شعور چاہیے۔ میں کہتا ہوں انسان کو زندگی بسر کرنے کے لیے بھی شعور چاہیے، شعور چاہیے۔ اور الحمدللہ میرے بزرگان اب میری طرف متوجہ رہیں، اور الحمدللہ یہ مجلسیں ہیں جو انسان کو شعور انسانی سکھا رہی ہیں۔ بھئی شعور سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ مجلسیں ہیں جو انسان کو شعور انسانی سکھلاتی ہیں۔ تمام چیزوں کا شعور ہمیں ان مجلسوں سے ملتا ہے۔ بولنے کا شعور ہم نے یہاں سے حاصل کیا، چلنے کا شعور ہم نے یہاں سے حاصل کیا، ملاقات کرنے کا شعور ہم نے یہاں سے حاصل کیا، گفتگو کرنے کا شعور ہم نے یہاں سے حاصل کیا، تعلیم لینے کا شعور ہم نے یہاں سے حاصل کیا، تعلیم دینے کا شعور ہم نے یہاں سے حاصل کیا۔ ایک جملہ کہوں، کب آقائی کرنی ہے کب غلامی کرنی ہے اس کا شعور بھی ہم نے یہیں سے حاصل کیا۔ شعور، علی کو اپنے چاہنے والوں میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے اس کو شعور کہتے ہیں۔ علی کو بشعور انسان پسند نہیں۔ ایک بات بتائیے، میں شعور شعور کہہ رہا ہوں، پتہ نہیں گجراتی میں آپ شعور بولتے ہیں یا نہیں بولتے ہیں؟ نہیں ہے، لیکن اردو میں سنتے ہوں گے شعور، یہ فلاں کو شعور نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یہ بولتے ہیں۔ یہ بتائیے شعور کے معنی کیا ہے؟ بڑی باریک بات دے کے جا رہا ہوں آج انشاءاللہ، آپ کی روح شاد ہوں گی، یاد رکھیں گے کہ یہ بتائیے کہ شعور کسے کہتے ہیں، شعور کیا ہوتا ہے؟ علامہ طباطبائی تفسیر المیزان میں کہتے ہیں کہ شعور نکلا ہے شعر سے۔ میرے پیچھے والے بزرگ نوجوان بھائی جتنے ہیں سب کی توجہ، کہتے ہیں علامہ طباطبائی کس میں؟ تفسیر المیزان میں، کہ شعور نکلا ہے شعر سے، اور شعر کہتے ہیں عربی میں سر کے بال کو۔ بھائی توجہ ہے، شعور نکلا ہے شعر سے، شعر کہتے ہیں عربی میں سر کے بال کو۔ شعور کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں کہ بال کو باریک پن کی وجہ سے عربی میں بال کو شعر کہا جاتا ہے۔ بھائی بات پہنچی کہ بال کو باریک ہوتا ہے نا، پتلا ہوتا ہے، نازک ہوتا ہے، باریک پن کی وجہ سے عربی میں بال کو شعر کہا جاتا ہے۔ شعور کیا ہے؟ علامہ کہتے ہیں زندگی کی کسی بھی چیز کو باریک بینی سے دیکھنے کا نام شعور ہے۔ واضح ہو گیا جملہ میرا؟ واضح ہے آپ لوگوں پر کہ شعور کیا ہے؟ زندگی کی کسی بھی چیز کو باریک بینی سے دیکھنے کا نام کیا ہے؟ شعور۔ بیٹا خاموشی سے سنو، زندگی کی کسی بھی چیز کو باریک بینی سے دیکھنے کا نام کیا ہے؟ شعور ہے۔ علی کو اپنے چاہنے والوں میں جو چیز سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہے شعور، بس شعور ہے نہیں پسند۔ آپ کہیں گے قبلہ ایک مثال پیش کر دیجئے شعور کی، میں وہ مثال پیش کروں گا کہ روح شاد ہو جائے گی آپ کی۔ کون؟ علی کا چاہنے والا قمبر۔ قمبر ہے، علی نے کہا قمبر تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔
اور یہ جملہ جناب ابو ذر سے بھی میں انشاءاللہ دوران گفتگو پڑھوں گا اس کو کہ تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا. میں ایک جملہ ضرور پڑھ کے گزروں گا. دیکھیے علی کی محبت میں شاہکار بہت ملیں گے ایک سے ایک بڑھ کر, لیکن جب بھی علی کی محبت کے پہلے استعارے کا نام لیا جائے گا وہ نام قمبر ہوگا. بہت بڑی بات ہے, شاید میرا جملہ نہیں پہنچا کہ وہ نام قمبر ہوگا. قمبر نے کہا قتل کیا جائے گا. علی چلے گئے, دور آ گیا حجاج بن یوسف کا, گرفتار ہوئے. پوچھا قمبر کیا کرتا تھا علی کے لیے؟ بھائی شعور پہ گفتگو ہے. اگر خدا کی قسم یہ گفتگو میں نے جہاں پڑھی ہے, جو اہل شعور ہوئے ہیں انہوں نے بڑی دعاؤں سے نوازا ہے. میں چاہتا ہوں ایک ایک جملے کو ہلکے ہلکے پڑھتے ہوئے واضح کرتا ہوا چلوں. کہا قمبر کیا کرتا تھا علی کے لیے؟ مجھ جیسا صفدر امامی جیسا بشعورہ ہوتا تو فوراً بڑھ کر کہتا میں نے علی کے لیے یہ کیا, میں نے علی کے لیے وہ کیا. بھائی قمبر نے علی کی ساری فضیلتوں کو دیکھا ہے. بھائی توجہ ہے دادا, قمبر نے علی کی ساری فضیلتوں کو دیکھا ہے. ہر مقام پر قمبر ساتھ ہے, ہر جگہ قمبر ساتھ ہے. اور سوال ہو رہا ہے, تاریخ لکھی جا رہی ہے. قمبر کو چاہیے تھا جیسے ہی سوال ہوا کہ پتا کیا کرتا تھا علی کے لیے, فوراً بڑھ کر بتاتے میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, میں نے یہ کیا, فلاں مقام پہ ساتھ تھا, فلاں جنگ میں ساتھ تھا, فلاں معجزے کے وقت ساتھ تھا, فلاں کرامت کے وقت ساتھ تھا. بتانا چاہیے تھا نا. لیکن قمبر نے ایک جواب دیا. جیسے ہی پوچھا نا کیا کرتا تھا علی کے لیے, قمبر نے جواب دیا, کہا سن میں علی کے لیے تجدید وضو کے لیے لوٹے میں آفتابے میں پانی بھرتا تھا. بھائی کہاں پڑھ رہا ہوں میں؟ دیکھیے خدا کی قسم شعور دیکھیے گا. ابھی آپ کا شعور بھی جو ہے شعور کی بلندی پر پہنچے گا. میں پڑھ کیوں رہا ہوں یہ بات. کہا کیا کرتا تھا علی کے لیے؟ اتنی فضیلت قمر, تم خیبر میں ساتھ رہے, تم صدقات کے وقت ساتھ رہے, علی جب مال بانٹ رہے تھے تم ساتھ رہے, علی جب جنگ کر رہے تھے تم ساتھ رہے, علی جب سورج پلٹا رہے تھے تم ساتھ رہے, علی جب پر حق کو مار رہے تھے تم ساتھ رہے. بڑھ کر اپنی فضیلتیں گناؤ, تاریخ لکھی جا رہی ہے میں فلاں جگہ ساتھ تھا. یہ کوئی بات ہوئی کہ علی کے لیے تجدید وضو کے لیے لوٹے میں پانی بھرتا تھا؟ آواز قمبر آئے گی جو تم سوچ رہے ہو اپنے شعور سے سوچ رہے ہو, میں نے جو جواب دیا ہے وہ اپنے شعور سے دیا ہے. بھائی نہیں جملہ پہنچا. خدا کی قسم ایک بار سبحان اللہ ضرور کہنا کہ میں نے جو جواب دیا ہے اپنے شعور سے جواب دیا ہے. قمبر اس میں کیا شعور کی بات ہے کہ تمہیں نہیں پتا؟ تاریخ لکھے گی, اور تاریخ نے لکھا ہے کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. ارے کیا پڑھ رہا ہوں میں کہ علی تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے. اسی لیے میں نے ساری فضیلتوں کو چھوڑ کر علی کے وضو کا ذکر کیا ہے تاکہ دنیا سمجھ جائے اما جس کا وضو ایسا ہے اس کی نماز کیسی ہوگی. دیکھا یہ شعور ہے, شعور ہے خدا کی قسم. یہ کیا قمبر نے تمام فضیلتوں میں سے, میں ایک جملہ کہتا ہوں اہل موا یہ تمہارے لیے ہیں اور میرے لیے بھی ہے, ایک ننھے سے ادنا سے طالب علم کے لیے. شعور ہے. قمبر بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو فضیلتیں تو اپنے مقام پر ہیں, لیکن علی والے کو یہ پتہ ہونا چاہیے کب کس کے سامنے کون سی بات بیان کرنی ہے, کب کس کے سامنے کون سی بات بیان کرنی ہے. اگر یہ پتہ چل جائے تو انسان کی مشکلات حل ہو جائیں. ہمیں بولنا تو آ جاتا ہے مگر کب بولنا ہے یہ نہیں آتا, کہاں بولنا ہے یہ نہیں آتا, کیسے بولنا ہے یہ نہیں آتا. تو قمبر یہی شعور دے رہے ہیں کہ فضیلتیں بہت ہیں لیکن کس کے سامنے کیا کہنا ہے, اس کا یہ شعور آپ کا بیدار ہونا چاہیے. قمبر شہید ہو گئے. علی نے کہا تھا تجھے میری محبت میں شہید کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا. ابھی 2 دن پہلے میں نے کس کا واقعہ پڑھا تھا, یاد ہے آپ کو؟ جناب اباذر کا. یاد ہے تھے آپ لوگ؟ مجمع تو وہی ہے نا. جناب اباذر کا واقعہ پڑھا تھا 2 دن پہلے. کمال کی بات یہ ہے یہ جملہ جو علی نے قمبر سے کہا یہی ابو ذر سے کہا, یہی کمیل سے کہا, اور ایک اور مثال دے دوں بالکل قریب کی, یہی جملہ میثم سے کہا.
یہی جملہ نہیں سمجھ. ابو ذر سے کب کہا کہ ابو ذر جب جا رہے تھے, میں نے پڑھا تھا نا کہ حاکم نے تھیلیاں بھجوائیں, ابو ذر نے واپس کر دی. پھر کیا ہوا, حاکم نے جناب ابو ذر کو دربدر کیا, بھیجا شام. شام کا حاکم کون تھا؟ وہی جس نے یہ مشہور کیا تھا کہ علی تو نماز ہی 70,000 ممبروں سے بیان ہوتا تھا. یہ تاریخ میں نقل ہے, اپنی طرف سے نہیں, کہ علی نماز نہیں پڑھتے تھے. جب بھی علی کا نام آتا تھا لوگ کہتے تھے تو بے نمازی ہے. وہ شام, وہاں بھیجا شام میں, جہاں لوگوں کی یہ فکر بنی ہوئی ہو وہاں پہ اکیلا ابو ذر ہے. ہائے ہائے, کاش شعور بیدار ہو کہ وہاں پہ اکیلا ابو ذر ہے. کھڑے ہو گئے چوراہے پر, وہی جملہ جو 2 دن پہلے پڑھ کے گزرا ہوں, وہیں پر جناب ابو ذر نے پڑھنا شروع کیا. کیا کہتے تھے؟ اے لوگوں, میری یہ آنکھیں اندھی ہو جائیں اگر میں نے ان آنکھوں سے پیغمبر کو نہ دیکھا ہو, میرے یہ کان بہرے ہو جائیں اگر میں نے ان کانوں سے پیغمبر کو نہ سنا ہو. میں نے پیغمبر کو دیکھا بھی ہے, پیغمبر کو سنا بھی ہے, میں صحابی رسول بھی ہوں. پیغمبر کہا کرتے تھے واللہ علی خیر البشر ومن آبا فقط کفر. ساری بشریت میں علی سب سے افضل ہے. ساری بشریت میں علی, یہ پرسوں پڑھا تھا میں نے جملہ, آج دوہرا دیا ہے کہ ساری بشریت میں علی سب سے افضل ہے. اکیلا ابو ذر ہے, دشمنوں کی حکومت ہے, دشمنوں کا شہر ہے, دشمنوں کا دیش ہے, اکیلا ابو ذر ہے. جب حاکم وقت کی, حاکم شام کے کانوں میں ابو ذر کی یہ آوازیں جا کر ٹکرائی ہیں, حاکم مدینہ کو خط لکھتا ہے ابو ذر کو واپس بلا لو ورنہ میری حکومت نہیں بچے گی. کچھ غور کیا؟ ایک حقیقی شیعہ ہو تو حکومت کے لیے کافی ہوتا ہے. بھیج دیا جناب ابو ذر کو, آ گئے مدینہ, لیکن زبان پہ وہی جملہ, کاش شعور بیدار رہے. اب جو دربدر کیا, میں ان بچوں کے لیے تاریخ سنا رہا ہوں, یاد رکھنا ہمیں کیسا بننا ہے. اب جو جناب ابو ذر کو شہر سے نکالا, کہاں بھیجا؟ ربضہ. سنا ہے جگہ کا نام؟ ربضہ. ربضہ وہ جگہ تھی جہاں نہ دانا تھا نہ پانی تھا. آئے ہم سیکھیں ابو ذر کی زندگی سے. جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے, مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ موت یقینی ہے. 2 دن لگیں, 3 دن لگیں, 4 دن لگیں, 5 دن لگیں, موت یقینی ہے. ایسی جگہ پہ, بنجر زمین پہ جہاں نہ دانا ہے نہ پانی ہے, وہاں پہ ابو ذر کو بھیجا جا رہا ہے. اور اکیلے نہیں جا رہے جناب ابو ذر, ساتھ میں کون جا رہا ہے؟ زندگی کا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی اور بچے. سب سے قیمتی سرمایہ کون؟ بیوی اور بچے. انسان اپنے بیوی بچوں کے لیے جو ہے گھر والوں کو چھوڑ دیتا ہے, بھائی سے لڑ جاتا ہے, خاندان والوں سے لڑ جاتا ہے. بیوی اور بچوں کے لیے یہ نہیں دیکھتا کہ حلال لا رہا ہے یا حرام لا رہا ہے. یہ اتنی محبت ہوتی ہے. وہ قیمتی سرمایہ ساتھ جا رہا ہے ربضہ, جہاں پر یقین ہے نہ دانا ہے نہ پانی ہے, موت یقینی ہے. خدا کی قسم موا والوں, جب بھی ہم پر کوئی مصیبت آتی ہے ہم دعائیں مانگتے ہیں, اور جب چند دن گزر جاتے ہیں تو لوگ شکوہ کرتے ہیں, مولانا صاحب مولا ہماری سن ہی نہیں رہے, مولا ہمیں دیکھ ہی نہیں رہے, مولا ہم پر نظر کرم کر ہی نہیں رہے. وہ دیکھیے اس کو نواز دیا, وہ دیکھیے اس کو نواز دیا. ہم نے کیا کمی کی کر دی؟ نمازیں ہم پڑھ رہے ہیں, روزے ہم رکھ رہے ہیں, عشق علی ہم رکھ رہے ہیں, مولا ہماری طرف نہیں دیکھ رہے, ہماری نہیں سن رہے, ہماری طرف نہیں دیکھ رہے. خدا کی قسم یہ کفرانہ کلمات ہیں, یہ کفرانہ آتے زبان پر, ہر انسان کا دل جانتا ہے مولا ہماری طرف دیکھ ہی نہیں رہے. خدا کی قسم جو زمانے کو دیکھتا ہو وہ تمہاری طرف نہیں دیکھے گا. ہائے 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 ہائے. جو زمانے کی سنتا ہو وہ کیا تمہاری نہیں سنے گا؟ وہ سنتا ہے, وہ دیکھتا ہے, کچھ وجہ ہوتی ہے نہ مطلب سننے کے بعد ادا نہ کرنے کی. یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا, یہ مصلحت امام و مصلحت خداوندی ہوتی ہے جو آپ کو عطا نہیں کیا جا رہا. سنیے گا, کاش آپ کا جو ہے عقیدہ اور مضبوط ہو جائے ولایت کو لے کر, رسالت کو لے کر, توحید کو لے کر. سنیے گا, جناب ابو ذر جا رہے ہیں, نکل رہے ہیں مدینے سے ربضے کی طرف.
جہاں پہ موت یقینی ہے، نہ دانا ہے نہ پانی ہے، ساتھ میں بیوی ہیں، بچے ہیں، اور ایک معصوم چھوڑنے نہیں آئے ہیں، 3 معصوم چھوڑنے آئے ہیں۔ علی چھوڑنے آئے، حسن چھوڑنے آئے، حسین چھوڑنے آئے۔ ابو ذر نے نہیں کہا مولا بچا لیجئے، ابو ذر نے نہیں کہا مولا مجھے نہیں تو بیوی کو روک لیجئے، ابو ذر نے نہیں کہا مولا مجھے نہیں، بیوی کو نہیں، بچی بہت چھوٹی ہے اس کو روک لیجئے، نہیں کہا۔ علی نے کہا، کاش میں جملہ پہنچا سکوں، علی نے کہا ابو ذر تمہیں میری محبت میں قتل کیا جا رہا ہے۔ علی کہہ رہے ہیں کہ ابو ذر تمہیں میری محبت میں قتل کیا جا رہا ہے۔ تاریخ کہتی ہے جیسے یہ جملہ علی کی زبان سے ابو ذر نے سنا، ایک بار مولا کے ہاتھوں کو چوم کے کہتا ہے مولا کیسی باتیں کرتے ہیں، اگر 70,000 بار قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے اور میری لاش کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے راکھ بنا کر خاک بنا کر اڑا دیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی آپ کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوگی۔ یہ ہے ابو ذر کہ آپ کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوگی۔ بتا رہے ہیں علی والے کو ایسا ہونا چاہیے، آپ کی محبت میرے دل سے۔ اب میں گفتگو کی آخری بات پڑھ کے، میں نے کہا تھا آج 1 گھنٹے میں گفتگو تمام کروں گا اور انشاءاللہ پہنچ گیا ہوں، کہ یہ جملہ تجھے میری محبت میں قتل کیا جائے گا، فضیلت کا آخری جملہ علی نے کمبر سے کہا، ابو ذر سے کہا، سلمان سے کہا، مقداد سے کہا، کمیل سے کہا۔ کتنے لوگوں سے؟ جو مجھ تک پہنچے ہیں، جو میں نے اپنے تاریخ میں پڑھے ہیں، مطالعہ ہے، اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہیں نہ کہیں کہ ان 5 لوگوں کو سے کہا تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔ شعور پہ گفتگو ہے، انشاءاللہ آپ کا شعور بیدار ہے۔ تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا۔ علی کہہ کے چلے گئے، علی کے بعد کوئی کہیں رہا، کوئی کہیں رہا، کوئی کہیں رہا۔ میں بڑا حیران ہوا، خدا کی قسم، کاش میں پہنچا سکوں۔ میں بڑا حیران ہوا تاریخ میں ان کے جملے کو سن کے، جب علی نے کہا تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا، ان 5 نے الگ الگ مقام پر، الگ الگ جگہ پر، الگ الگ شہروں میں، الگ الگ محلوں میں، الگ الگ گھروں میں رہ کر علی سے جیسے ہی یہ جملہ سنا تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا، حیرت اس بات کی ہے ان 5 نے الگ الگ مقام پر وہی جواب دیا جو جناب ابو ذر نے دیا تھا کہ مولا 70,000 بار قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر بھی آپ کی محبت میرے دل سے کم نہیں ہوگی۔ مجھے غور کیا جملہ پڑھ رہا ہوں میں کہ الگ الگ مقام پر علی نے کہا تھا ان لوگوں سے 5 سے تمہیں میری محبت میں قتل کیا جائے گا، ان 5 نے الگ الگ مقام پر جواب بھیا ایک ہی دیا ہے، کاش جملہ اہل مبوہ تک پہنچ جائے۔ ایک جواب دیا ابو ذر نے، مقداد نے، کمبر نے، کمیل نے، ایک جواب دیا ہے، ایک مختلف جواب نہیں دیے۔ علی نے بتایا یاد رکھنا میرا والا جو ہوگا، سچا والا جو ہوگا، علی والا جو ہوگا، پکا والا جو ہوگا، وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں کیوں نہ رہے، ان کا دماغ ایک ہوگا، ان کی زبان ایک ہوگی، ان کا شعور ایک ہوگا۔ ہم جو آپس میں اختلاف کرتے ہیں وہ علی والے نہیں ہیں، ان کا زبان ایک، دماغ ایک، بیان ایک ہوتا ہے۔ جو آپس میں اختلاف کریں ہمیں اختلاف میں نہیں پڑنا، ہم علی والے، ہم اتحاد والے ہیں۔ کوئی یہ اٹھ کے کہے کہ ہو سکتا ہے بس مجلس تمام، مولانا صاحب یہ ابو ذر، کمبر، مقداد، میثم، کمبر، یہ جتنے افراد تھے ہو سکتا ہے ان کی رگوں میں خون ایک رہا ہو، کچھ صفتیں خاندانی ہوتی ہیں، تو ہو سکتا ہے اس نے کہہ دیا تو اس نے بھی وہی بات کہہ دی، ایک محلے کے رہے ہوں، ایک شہر کے رہے ہوں، ہیں یہ ذہن میں کسی کا آ سکتا ہے شاید خاندانی ہو اس لیے سب ایسی بات کر رہے ہیں، خون ایک ہو۔ نہیں دان محترم، کوئی کہیں کا ہے، کوئی حبش کا کالا ہے، کوئی ایران کا گورا ہے، کوئی عرب کا ہے، کوئی یمن کا ہے، سب کی رگوں میں خون الگ ہے، سب کی رگوں میں
خون کا جو صفت ہوتی ہے ولدیت کی وہ الگ ہے، مگر ایک بات طے ہے، اگر ان سب کی رگوں میں ولایت علی شامل ہو جائے تو دماغ ایک ہوتا ہے، چار نہیں ہوتے۔ بڑی خاموشی سے پڑھ کے گزرا میں، دماغ ایک ہوگا، چار نہیں ہوں گے۔ تو الحمدللہ ہم سب کی رگوں میں بھی ولایت علی شامل ہے کہ نہیں ہے؟ شک ہے کسی کو؟ نہیں، الحمدللہ سب کی رگوں میں ولایت علی شامل ہے۔ تو آج ہم فرش اعضا سے یہ عہد کر کے اٹھتے ہیں، مولا ہمارے دل میں عشق علی ہے، ہمارے دل میں ولایت علی ہے، ولایت علی کے صدقے میں اگر ہمارے دل میں کسی بھائی کے لیے، کسی اپنے کے لیے، کسی شیعہ کے لیے اگر بغض و کینہ بس چکا ہو، آپ کو آپ کی ولایت کا واسطہ ہمارے دلوں سے بغض کینوں کو صاف فرما دیجئے، ہمارے دلوں سے بغض و کینے کو صاف فرما دیجئے۔ یہ فرش اعضا ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے، یہ اتحاد کا مرکز ہے، اور اتحاد ہمیں دیکھنا ہے تو کربلا والوں میں دیکھو۔ میں اس سے پہلے کہ مصائب کی طرف آؤں، شعور پہ گفتگو ہے تو ایک جملہ کہہ کے تاکہ مجلس کا حق ادا ہو۔ دیکھیں شعور کتنا ہے، وہ لوگ جو الگ الگ بستیوں میں رہتے تھے، الگ الگ جگہوں پہ رہتے تھے، ان لوگوں کو جمع کر کے گھر بنا کر، بلڈنگ بنا کر ایک جگہ بسا دینا، یہ شعور کی دلیل ہے۔ یہ آپ کے مہوبہ کی ہے نا کہ الگ الگ لوگوں کو جو جگہوں پر بسے ہوئے تھے، کس طرح رہتے تھے، ان کو وہاں سے لا کر یہاں پر ایک جگہ پر متحد کر کے رکھنا، یہ شعور کی دلیل ہے۔ اور آپ کا کام کیا ہے جو یہاں رہ رہے ہیں؟ ان کا کام ہے جو بزرگوں نے قائم کیا ہے، اس کو اسی طرح برقرار رکھنا، یہ آپ کے شعور کی دلیل ہے۔ آپس میں اختلاف نہیں، اتحاد کے ساتھ رہیے۔ تو ان افراد نے جنہوں نے یہ بلڈنگیں میسر کی ہیں، لوگوں کو گھر بنا کر دیے ہیں، ان افراد کے مرحومین کے لیے، یا وہ افراد جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے، ان کی ارواح کی بلندی کے لیے، درجات کی بلندی کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اصال فرمائیے۔ آرام سے۔ ایک بار صلوات پڑھیے محمد علی میں نے ایک شخصیت چھوڑ دی تھی ان 5 میں، کیونکہ اس شخصیت سے علی نے نہیں کہا تھا، حسین ابن علی نے کہا تھا کہ تمہیں میری محبت میں قتل کیا جا رہا ہے۔ تو مقتل کہتا ہے حبیب نے جواب دیا تھا، اے حسین اگر 70 بار قتل کیا جائے اور پھر زندہ کیا جائے، پھر بھی حبیب آپ کے قدموں میں اپنی جان قربان کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے جو شعور علی کے ساتھیوں میں تھا وہی شعور حسین کے صحابیوں میں تھا، ان میں اختلاف نہیں تھا۔ ہاں آج حکم ہوا ہے جناب قاسم کی مہندی اٹھی، تو آج کی مجلس میں مصائب بھی حسن کے لال قاسم کے پڑے جاتے ہیں۔ اس کے مصائب جس کے بابا کے جگر کے ٹکڑے تشت میں بکھرے تھے، اور اس حسن کے بیٹے کے بدن کے ٹکڑے کربلا کے دشت میں بکھرے ہیں۔ ہاں جزاک اللہ، جزاک اللہ، مولا سلامت رکھیں۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔
یہ ہے قاسم بن حسن. میں دعا کرانا چاہتا ہوں کہ پروردگار کبھی کسی عورت کو بیوہ نہ کرنا. اس لیے کہ عورتوں کے سروں کا تاج ان کے شوہر ہوتے ہیں. اگر کسی کا شوہر مر جاتا ہے وہ عورت بڑی گھٹ گھٹ کے زندگی گزارتی ہے. کہیں لوگ مجھے کچھ کہہ نہ دیں, کہیں کوئی الزام نہ لگا دیں, کہیں کوئی مجھ پر انگلی نہ اٹھا دے. اور دوسری دعا میں یہ کرانا چاہتا ہوں کہ پروردگار اگر کسی عورت کو بیوہ کرنا تو اس کو ایک بیٹا ضرور دینا. وہ ماں اس بیٹے کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزارتی ہے, یہ جوان ہوگا تو میں اس کا بیاہ رچاؤں گی, اس کی دلہن لاؤں گی, اس کی مہندی اٹھاؤں گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. ہاں دادانو تھوڑا سا اور آوازوں کو بلند کیجئے گا. کہتے ہیں جب مولا حسن کا انتقال ہوا قاسم 3 سال کے تھے. فروا کے لیے بڑی سخت منزل تھی مگر قاسم کو دیکھ دیکھ کے زندگی گزار رہی تھی. ڈھارس مل رہی تھی, میرا بیٹا ہے, حسن کی نشانی ہے. سوچو جو فروا حسن قاسم کو دیکھ کے زندگی گزار رہی ہو وہی ماں ہے, وہی فروا ہے. جب اکبر کا لاشا آیا ہے رو کر کہتی ہے قاسم ارے اکبر کا جنازہ آ گیا, تیرا جنازہ کب آئے گا؟ اے قاسم میں بنی ہاشم کی نہیں ہوں, ارے میں ان کے گھر کی نہیں ہوں, میں باہر سے آئی ہوں, میں باہر کی وہی بہو ہوں. مجھے دیکھو شرمندہ نہ کرنا, ارے سرخرو کر دینا ورنہ لوگ کہیں گے باہر کی تھی اپنے بیٹے کو بچا لیا. ہاتھوں کو جوڑ کے کہتا ہے قاسم اماں میں کیا کروں, چچا اجازت نہیں دیتے. کہا میرے لال چچا کے پاس پھر جاؤ. قاسم آئے, کہا چچا اجازت دے دو. حسین نے کوئی جواب نہیں دیا. پھر کہا چچا اجازت دے دو. مقتل کہتا ہے 3 بار حسین نے کہا ہے پلٹ جاؤ قاسم, ارے لوٹ جاؤ قاسم, خیمے میں جاؤ قاسم, ارے تم سے مجھے حسن کی خوشبو آتی ہے. جب میں چاہتا تھا اپنے بھائی کی خوشبو محسوس کروں میں تمہارے سر کو چومتا. ہاں جزاک اللہ جزاک اللہ. میں تمہارے سر کو چومتا تھا. ہاں دارو واپس آئے قاسم. اماں چچا نے پھر اجازت نہیں دی. ایک بار فروا کہتی ہے بیٹا قاسم مجھے کچھ سوچنے دو, مجھے یاد کرنے دو. فروا سوچنے لگتی ہے. اچانک سے چہرے پہ تبسم آتا ہے. قاسم تڑپ کے پوچھتے ہیں اماں یہ تبسم کی لہر کیسی ہے؟ کہ قاسم مجھے یاد آ گیا. کہا اماں کیا یاد آیا؟ کہا تمہارے بابا نے میرے والی و وارث نے کہا تھا اے فروا جب مشکل پڑ جائے, ارے جب کچھ سمجھ میں نہ آئے حسن کے بازو سے میرا تعویذ کھولنا, مشکلیں ختم ہو جائیں گی. دادان مظلوم کربلا اپنی آوازوں کو بلند کیجئے. قاسم بھی خوش ہو گئے. فروا نے تحریر کھولی. قاسم خوش ہے, فروا تحریر پڑھتی گئی. فروا بھی خوش ہے. ایک بار کہا قاسم تمہیں میدان میں جانے کی اجازت مل گئی. ارے باپ کی تحریر کو قاسم کے حوالے کیا. تحریر لے کر قاسم حسین کے خیمے کی طرف چلے ہیں. جیسے ہی آتے ہوئے حسین نے قاسم کو دیکھا, ہاتھ میں تحریر کو دیکھا, کھڑے ہو گئے, رونے لگے, آگے بڑھے, قاسم کو سینے سے لگایا. کہا قاسم ارے لے آئے اپنے مرنے کی تحریر.
اپنے مرنے کی تحریر لے آئے. کہا چچا بابا کی تحریر ہے. حسین نے تحریر کو لیا, آنکھوں سے لگایا, ہائے میرا مسموم بھائی. ارے سینے سے لگایا, ہائے میرا ذہن میں شہید ہونے والا بھائی. کہتے قاسم جاؤ, اب تمہیں روکوں گا نہیں, بس ایک بار تمہارے پاس آؤں گا. کب مولا کب آئیں گے؟ کہ جب تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں گے, میرا دامن ہوگا. تمہارے بدن کے ٹکڑے ہوں گے. نہیں عزاداروں ایسے نہیں, ابھی بھی کچھ آنکھوں میں آنسو نہیں ہے, کچھ آوازیں گریہ بلند رہی ہے. یہ دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہے. روتے ہوئے دعا مانگنا, دعا قبول ہوگی. اپنی آوازوں کو بلند کرو. کہتے ہیں قاسم کو عباس نے گھوڑے پہ بٹھایا, ایک نقاب کو پھاڑا, اب قاسم کے چہرے پہ باندھا. قاسم گھوڑے پر تھے, چلے میدان کی طرف. عزادارو کہتے ہیں قیامت کی جنگ قاسم نے دی ہے. کہتے ہیں مقتل کہ ایک بار قاسم کے سامنے ایک پہلوان آیا جس کو ارزق شامی کہتے تھے. سنیں گے, 13 سال کا ہے قاسم, یتیم ہے, 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا ہے. ارزق شامی مقتل کہتا ہے اکیلا ایسا جنگجو تھا جو 1000 سے لڑتا تھا, اس کے مقابل میں 13 سال کا قاسم تھا. کہتے ہیں ارزق شامی ایک بار کھڑا ہوا, اس نے قاسم کو دیکھا, اپنی جگہ پر بیٹھ گیا. شمر و عمر سعد نے پوچھا جاتا کیوں نہیں؟ کہا اس بچے کے مقابل میں میں جاؤں گا, میرے 4 بیٹے ہیں, ایک بیٹا جائے گا, ایک وار میں کام تمام کر کے چلا آئے گا. روئیے گا عزادارو. مقتل کہتا ہے ارزق نے ایک بیٹا بھیجا, قاسم نے فنار کیا. ارزق نے دوسرا بیٹا بھیجا, قاسم نے فنار کیا. ارزق نے تیسرا بیٹا بھیجا, قاسم نے فنار کیا. ارزق نے چوتھا بیٹا بھیجا, قاسم نے فنار کیا. تمام بیٹے ختم ہو گئے, ارزق کی دنیا ختم ہو گئی. ایک بار تلوار کھینچ کے گھوڑے پہ سوار ہوا. عباس اپنی جگہ سے بلند ہوئے, کہے آقا اے مولا اب تو اجازت دے دو. حسین نے کہا عباس اب صبر نہیں ہوتا. کہا مولا میرا شاگرد یتیم ہے, میرا شاگرد بھوکا ہے, وہ ارزق شامی. وہ ارزق شامی 1000 سے لڑنے والا. حسین کہتے ہیں عباس ارے غم نہ کرو, قاسم کامیاب ہوگا. فروا سے کہو دعا کرے, قاسم کامیاب ہوگا. ارے ارزق شامی کو قاسم نے فنار کیا. حسین نے کھڑے ہو کے کہا جیتے رہو میرے بچے. فروا نے کہا سلامت رہو میرے لال. عزادارو آخری فکر مصائب کے پڑھوں گا. مقتل کہتا ہے قاسم پلٹے ہیں خیموں کی طرف. جب آ رہے تھے نا, ایک ظالم نے چھپ کر ایک پتھر مارا. ایک پتھر مارا. کہتے ہیں پتھر آ کر قاسم کی پیشانی پہ لگا ہے, چہرے پر خون کی لکیریں تھی. مجھے دیکھیے کہتے ہیں چہرے پر جب پتھر آ کے لگا ہے نا, قاسم کے چہرے پر ایسے ایسے خون کی لکیریں تھی, پورے چہرے پہ خون تھا. یہ روایت کا جملہ ہے. دوسرا میرا جملہ ہے, میں کہوں گا جب یہی چہرہ لے کر قاسم ماں کے خیمے میں پہنچا, فروا تڑپ کے بڑی ہوں گی, قاسم سے لپٹی ہوں گی. میرے لال بڑی تمنا تھی تجھے سہرے میں دیکھ دی. اے میرے لال تو نے سہرا پہنا مگر خون کا سہرا. تو نے سہرا پہنا مگر خون
کا صحرا قاسم پلٹے میدان میں جنگ کی ایک ملعون نے سنیں گے عزاداروں پر مجلس تمام ہے کہتے ایک ملعون نے چھپ کے گرز مارا ارے قاسم جو ہے زین سے زمین پہ آیا کربلا کا واحد شہید ہے قاسم جب گھوڑے سے گرا تو زندہ تھا بدن سلامت تھا آواز حسین ادرکنے مولا مدد کو آئیے ہاں جزاک اللہ کہتے ہیں جیسے ہی قاسم کی آواز سنی حسین گھوڑے پہ سوار ہوئے تلوار کو کھینچا ایک بات کہتے جاتے تھے تم نے میرے قاسم کو تنہا سمجھا ہے تم نے میرے قاسم کو اکیلا سمجھا ہے تم نے سمجھ لیا ہے اس کا کوئی نہیں ہے ابھی حسین زندہ ہے فوج اشقیاء یہ سمجھی حسین نے حملہ کر دیا فوجوں میں بھگدڑ مچ گئی بیچ میں قاسم تھا ادھر کے گھوڑے ادھر کے گھوڑے ادھر بیچ میں بدلاداروں مہندی اٹھائے گے قاسم کا لاشا پامال ہو گیا بس میں یہ کہوں گا اب جب مہندی اٹھانا یہ سوچ کے اٹھانا یہ اس کی مہندی ہے جس کا لاشا پامال ہوا تھا یہ اس کی مہندی ہے جس کے بدن کے ٹکڑے کربلا میں بکھرے تھے یہ اس کی مہندی ہے جو حسن کا یتیم ہے یہ اس کی مہندی ہے جو زندگی میں گھوڑوں کے سموں سے پامال ہو گیا تھا